میں ہوں نورین شمس اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئے موضوعات کو لے کر جو کہ اس وقت بحث کی وجہ بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو آج سوچا عید بھی ختم ہو چکی ہے تو نیا کوئی مسئلہ ہے, بجٹ تو بھی بہت دور ہے ہاں, اور پیٹرول کی جو ہے پرائز بھی نہیں بڑھی ہے تو اس پہ زیادہ بات چیت وہ کر نہیں رہے ہیں. بڑی ایک دلچسپ بات ہے, آج میرے ساتھ ہمارے محترم سینئر جرنلسٹ قاضی آصف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ان کے لیے بڑا ہی دلی ایک موضوع ہے کہ وہ اس پہ بڑے دل و جان سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ دنوں سے ٹویٹر میں. تو میں نے سوچا وائی ناٹ کیسی پہ ہی بات کریں اور ذرا لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھارتی میڈیا اور منسٹری آف کلچر جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جنگی جنون کے ساتھ ساتھ کچھ نئے موضوعات ہیں جن کی طرف پاکستان کی نفس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور میرے خیال سے سب سے زیادہ زخمی آپ ہوئے ہیں اس وقت. بڑی مہربانی نورین صاحبہ, آپ نے ایک بات کو جو ہے نا وہ اہمیت دی. اصل میں جو مودی سرکار ہے اس کو اچانک احساس ہو گیا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ان کی کیا ہے. اب آئیڈینٹیفیکیشن کی تلاش میں انہوں نے جو ان کی منسٹری نے ایکس پہ جو تصویر رکھی ہے اور جو ڈسکرپشن لکھا ہے اس میں بڑی ایک ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوٹا ہوا حصہ. اوکے. اور اس میں ٹوٹے ہوئے حصے میں یہ پشو پاتی کا جو ایک سیل ہے اس پہ لا کے ڈسکس کر دیا ہے کہ اٹس اون بائی انڈیا, اور وہ انڈیا کی پہچان ہے, ان کی انڈیا کے حوالے سے چیزیں ہیں. اور اس پہ اتنی بڑی بحث جو ہے نا وہ آ گئی ہے باہر کے دیگر ممالک کے جو ہے نا, ہمارے یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کیا رہا ہے. تو یہی ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو کانٹیکس بھی سمجھاتے ہیں کہ انڈین جو منسٹری آف کلچر ہے, ہم جو موضوع اس وقت بات کر رہے ہیں کہ بھارت میں وزارت جو ثقافت ہیں انہوں نے فی الحال اپنی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ موئنجو دڑو جو ہے ملنے والی تاریخی پشوپتی جو مہر ہے آئی تھنک وہ اس کے جو نشانات جو اس پہ موجود ہیں وہ ان کے یعنی کہ ہندو کلچر سے اس کا شیوا جو ان کے ریلیجیس گاڈز ہیں ان کا تسلسل ہے, اور وہ آج بھی بھارت میں یعنی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو موئنجو دڑو کی ایک ثقافت اور تہذیب ہے جسے ہم انڈس سیولائزیشن کہتے ہیں جس پہ پاکستان پراؤڈ بھی فیل کرتا ہے, اور ہم کسی خطے سے نہیں جوڑتے اس بات کو. لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ منسٹری آف کلچر کو بہت عرصے بعد جاگے ہیں وہ, اور ان کو یاد آیا ہے کہ موئنجو دڑو جو ہے پاکستان میں, سو لیٹس میک اٹ آورز, یہ بھی ہم اپنا بنا. وہ ان کو انڈیوائیڈڈ انڈیا کا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حصہ جو ہے وہ انڈیا تھا. اب ان کے نظر میں کیا ہے, وہ ٹیکنیکلی کلچرلی اس بات کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ناٹ انڈیا, ہندوازم. اوکے. اچھا, ہندوازم کا مطلب بھی ہمارے کسی بھی مذہب سے کوئی پرخاش نہیں ہے, نہ کوئی اور بات ہے, لیکن اگر سویلائزیشنس کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑیں گے جو وہ جس کے ڈسائفر ہوا ہی نہیں ہے, جس نے پڑھا کچھ نہیں ہے کہ بھائی اس میں ہے کیا, لیکن جو سیلز ہیں جو وہاں پہ نشانات ہیں اس کی بنیاد پہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ شیوا ہے, مینس آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ثابت کرو کہ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے. لیکن موئنجو دڑو جو انڈس سویلائزیشن ہے وہ ہندوازم کے آنے سے 2000 سال پہلے کے ہیں. اچھا, یہ تو بات ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے بچے اور خاص طور پہ جو ہماری نئی نسل ہے موئنجو دڑو کتاب میں درسی کتابوں میں پڑھتے ہیں, ٹیکسٹ بک میں پڑھتے ہیں, لیکن وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک مہر ہے جس کا ایک کنیکشن انہوں نے بتایا اور کہا کہ پاکستان میں دفن ہے. لیکن بحث یہ ہے کہ تاریخی ہے, جب انڈیوائیڈڈ اوبویسلی انڈیا تھا تو پارٹیشن کو ریگریٹ کرنا, آپ نے تو بتایا کہ بھائی ہندوازم یعنی کہ وہ ریلیجیس اس میں ایک کنٹونیشن نکال رہا ہے, لیکن کیا یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہم کوئی ملک کہے کہ یہ اس کی جاگیر تھی یا اس کی چیز تھی؟ تاریخ تو تاریخی ورثہ ہے نا. نورین, ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں جیسے UN کی طرف سے مین کائنڈ کا, انسان ذات کا ورثہ قرار دیا گیا ہے, اس کو مانتے ہیں یہ تمام انسان ذات کا, جیسے میسوپوٹیمیا ہو, عراق ہو, یا جو ہے نا وہ مصر کے اہرام ہو, یا دنیا میں جہاں جہاں بھی اس کی ہے وہ تو ہیومن کائنڈ کا جو ہے نا وہ ایک ورثہ ہے اور اس میں سب کا حصہ ہے. لیکن اگر جس جگہ پہ وہ موجود ہے, مطلب اگر سندھ میں یا پاکستان میں وہ موئنجو دڑو کی سویلائزیشن یا انڈس سویلائزیشن جس کو آپ بولیں وہ ہے, تو اب ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں
جو کبھی پہلے ہندوستان میں ایسی بات نہیں تھی کہ صرف اور صرف اس ایک ریلیجن کو کریں کہ یہ ہماری سویلائزیشن ہے. مطلب ایک مذہب کی سویلائزیشن ہے, ناٹ ہیومنٹی. اب یہاں پہ جو چکر ہے, یہاں پہ جو سب سے بڑی ٹکر یہ ہوتی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے تو آپ اس کا صرف ایک حوالہ دیتے ہو سر جان مارشل کا. سر جان مارشل جس نے 1922 کو جب ان کو ڈگ آؤٹ کیا تھا موہنجو کو, تو اس میں بھی انہوں نے جو بات کی ہے سیل بائی سیل, آپ نے نام لے لیں کہ بھائی موہنجو جو ہے نا وہ سر جان مارشل نے یہ بات کی تھی, میں ثابت کرتا ہوں کہ سر جان مارشل نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. آپ بات کرو. بات یہ ہے کہ جس سویلائزیشن میں ہم بیٹھے ہیں, آپ بیٹھی ہیں, میں بیٹھا ہوں, ہمارا تو بچپن موہنجو میں گزرا ہے, ان کی گلیوں میں کھیلتے گزرا ہے. ہم یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر موہنجو کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. لیکن اس کو سب سے بڑا جو رپلائی دیا گیا ہے وہ ناٹ فرام پاکستان, ناٹ فرام اینی ادر کنٹری, بٹ فرام امریکہ. امریکن جو ایکسپرٹس ہیں, اور اس ایکسپرٹ جو خاتون ہیں آندرے ٹروچکے, اس نے ان کا یہ رپلائی دیا, پہلا رپلائی جو ان کو آیا وہ ان کو آیا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہو کہ یہ جو سیل ہے اس میں جو ہے نظر آتا ہے آپ کے مطابق یہ شیوا ہے, لیکن میری تحقیق کے مطابق, کیونکہ وہ بھی ڈاکٹریٹ ہے, وہ بھی آرکیالوجی میں جو ہے وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے, انہوں نے کہا اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ یہ جو ہے اینیمل کا جو ہے وہ خدا ہے, ناٹ شیوا. اور اس کے بعد جو اس کے پیچھے لگ گئے ہیں وہ ان کو بھی نہیں چھوڑا, اور یہ ٹی وی پہ پروگرام چلے ہیں انڈیا میں, آگ لگی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس میں بات ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ تھوڑی سی بات اگر ہو رہی ہے تو وہ ایکس جو ہے نا وہ ٹویٹر مطلب ایکس پہ ہو رہی ہے, باقی ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں جب سویلائزیشن پہ قبضہ کیا جائے اور اس طرح سے قبضہ کیا جائے, اور میرے پاس وہ ہے نہیں, لیکن میں کہوں کہ کیونکہ وہ میرے ریلیجن سے تعلق رکھتی ہے اس لیے یہ اس کی اونرشپ میرے پاس ہے, اس سے زیادہ جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں, اوبویسلی ہمیں پتہ ہے پاکستان میں تو اس طریقے کی میرے خیال سے اتنی رسپانسبلٹی ہے بھی نہیں, نہ کسی کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہے. اگر ہے بھی تو وہ میرے خیال سے جو پاکستانی میڈیا چینلز ہیں اس کی زینت نہیں بنتی ہیں ایسی خبریں. لیکن واقعی یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ایسا ٹاکنگ پوائنٹ ہے جو کہ انڈین میڈیا بہت زیادہ یوز کر رہا ہے, اور وہ بار بار اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ سویلائزیشن جو کہ پاکستان کلیم کرتا ہے کہ پاکستان کی ہے, تو وہ ریگریٹ بھی کرتے ہیں. اور دوسری ان کی وجہ جو آپ نے ابھی پوری جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ اس کا بتایا, تو اس نفرت میں جو کہ ان کے مسلم شناخت سے ہے کہ مسلم اس پہ جو ہے اپنی شناخت نہیں بتا سکتا یا کلیم نہیں کر سکتا یا اون نہیں کر سکتا, تو اس لیے انہوں نے اپنے ہندوازم سے اس کو جوڑ دیا. اس پہ کیا پوائنٹ؟ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی سویلائزیشن یہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے, کسی اور کی نہیں, مسلم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. وہ تو دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات ہے کہ ہم تو ڈس اون کرتے رہے ہیں نا, یہ بدقسمتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری ہیں, جو دنیا کے سامنے بہت بڑی چیزیں ہیں. مثال ایک اور دے دوں, پاکستان کا رائس جو ہے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا, لیکن انہوں نے وہاں پہ جو رجسٹریشن کرایا وہ انڈیا نے کرا دیا. اب وہ انڈین رائس کے طور پر جاتا ہے, پاکستانی رائس کے طور پر نہیں جاتا. اسی طرح سویلائزیشنز کو ابھی تک جو دنیا کے مختلف اداروں میں پڑھا جاتا ہے وہ انڈس سویلائزیشن کے طور پر پڑھا جاتا ہے. انڈس پاکستان کے تمام علاقے سے بہتے ہوئے کراچی کے قریب جو ہے وہ سمندر میں گرتا ہے. اب وہ سویلائزیشن ان کے پاس جو ہے نا وہ جو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریلیجن کے حوالے سے بات نہیں ہے. ہم مودی سرکار کے اس بے وقوفانہ جاہلانہ قدم کی بات کر رہے ہیں کہ یار آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو, مطلب یہ ایک نیریٹو تخلیق کر رہے ہو کہ یہ سویلائزیشن جو ہے وہ ایک سرٹن ریلیجن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اب کیونکہ اس علاقے میں جو حکمران ہیں یا جس علاقے میں شامل, تو وہاں پر مسلم زیادہ ہیں, مسلم ہیں, ان کی حکومت ہے, پاکستان ہے, اس لیے یہ آپ کو مزہ نہیں آتا.
میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں نا کہ مطلب ہمارے یہاں سے تو شاید ریلیجیس ڈیبیٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ اونرشپ ہم بولیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کا ہے یا جو بھی ہے, ہمارے جو بھی ڈفرینسز ہیں وہ تو الگ ایک ڈبیٹ ہے. بٹ آئی تھنک جو ان کی نفرت ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اب یہ ایک مسلمان ٹیریٹری ہے تو یہ کلیم وہ کرتے ہیں کہ بھائی ان کی تاریخ ہے تو ہم کسی طریقے سے اپنا ایک تاریخی ورثہ بتائیں اس کو. ہاں, لیکن میں اس پہ ایک بات کہوں گا کہ یہ کیسے کلیم کر. ایک پاس ہے دھولاویرا ایک انڈس سویلائزیشن کا حصہ ہے, لیکن اٹس ناٹ مڈ آف انڈیا. وہ سندھ کے سرحد کے ساتھ ہے, وہ جو انڈین ٹیریٹری میں ہے اب وہ, لیکن وہ اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں آتی ہیں ہاکرو اور سرسوتی جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ڈرائیڈ ریور ہے جو وہاں تک جاتی تھی, اور یہ انڈس سویلائزیشن ہے. انڈس سویلائزیشن دھولاویرا اور یہ جو ہے نا وہ ہڑپا اور یہ پورا جو ایریا ہے یہ اس جو ہے نا وہ کلچر کا حصہ تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ہندوازم تھا, وہ وہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, یوسف شاہین صاحب ہمارے بہت بڑے رائٹرز ہیں اور انگلش میں 7-8 بکس جو ہے نا وہ امیزون پہ ان کی بکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ سویلائزیشن ہے جو 2000 سال تک ایگزسٹ کیا وداؤٹ ریلیجن, وداؤٹ آرمی, وداؤٹ جو ہے وہ کنگ, اور وداؤٹ اینی ویپن. تو یہ کامیاب تجربہ دنیا میں اس سویلائزیشن نے کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو وداؤٹ ریلیجن کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہندو ہے. تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اٹس پارٹ آف دا پلان آف مودی گورنمنٹ, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے جو مسلمانوں کی وراثت یا ورثہ ایون انڈیا کی ٹیریٹری میں آتا ہے وہ کس طریقے سے ہر چیز کو چینج کر رہے ہیں. بڑا افسوسناک واقعہ بابری مسجد کا بھی تھا, پھر اس کے بعد ہم نے الہ آباد کے کچھ علاقے دیکھے, ان کا نام بھی بدل دیا. آج بھی تاج محل پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے, شاید اس پہ بھی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چینج کرتے کرتے اپنی باؤنڈری سے باہر نکل گئے اور یہاں پہ بھی اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا تھا تو ویسا تھا. یہ اصل میں مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی پوری شناخت تبدیل کر کے رکھ دے گا. جو ان کا اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے, ہماری ہسٹری کا. اب وہ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ اچھا اس کے آڑ میں ہوا کیا ہے, انڈین جو میڈیا ہے انہوں نے اس بات کو ہوا دینا شروع کیا ہے کہ پاکستان میں تو ہندوؤں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. ایگزیکٹلی, آئی واز کمنگ ٹو دیٹ. میں چاہ رہی تھی کیونکہ دیکھیں یہ ایک وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ خاص طور پر جہاں پہ ہندو برادری مائنورٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں, سو یہ کوئی ایسی کوئی سازش نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ان کے گاڈ کے ذریعے تھوڑا سا وہ کیا جائے تاکہ ان کا دل ان کی طرف ہو مائل, اور وہ بھی سوچیں کہ ہاں انہوں نے ہماری شاید تاریخ مست کر دی ہو, کیونکہ اوبویسلی اتنی بات ہوتی نہیں ہے ہمارے یہاں, اتنے ڈائلاگز نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ ہاں ڈائلاگ نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں کرتے ایسے ایشوز پہ ڈائلاگ. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے. اور ہم جب ایون ہمارے اچھے بھلے جو ہے نا ٹی وی چینلز کو پتہ نہیں ہے کہ ڈسکشن کیا ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ جو ہندو بستے ہیں, اصل میں ہوا کیا ہے کہ جو یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہندو انڈیا میں, یہاں سے سندھ کے ہندو, تو انہوں نے وہاں پہ جا کے, کیونکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا تھی, یہ سویلائزیشن تھی, یہاں کے لوکل تھے. اب انہوں نے ریکال کرنا شروع کیا ہے, ریکلیم کرنا شروع کیا ہے کہ تو ہم تو اس بڑی سویلائزیشن سے, یہ اس انڈیا سے ہمارا کیا تعلق. تو اب اس کو میرا جہاں تک خیال ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک یہ ڈرامہ شروع کیا ہے کہ بھائی یہ سویلائزیشن ہماری ہے, کیونکہ انہوں نے جو یہاں کے جو سندھی یہاں سے وہ مائگریٹ کر کے گئے تھے, انہوں نے تو ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے کہ تمہاری سویلائزیشن ہے کیا, یہ تو سویلائزیشن تو ہماری ہے. اچھا قاری صاحب, آپ نے تو بڑا اس پہ کام بھی کیا ہے, اور بہت ساری جو سیلز ہیں یا جو بھی بروکن اور جتنے بھی سائنٹسٹ آئے اور جتنی بھی رپورٹس آتی رہتی ہیں, ہمیں یہ تک تو نہیں پتا آج تک کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے, ان کی لینگویج کیا تھی, سسٹم کیا تھا, کس طریقے سے وہ کام کرتے رہتے, وہ انٹیلیجنس, وہ انٹلیکٹ کیا تھی. سو ہاؤ ون کین کلیم ویری اسٹوپڈلی کہ وہ فلاں جو ہے ریلیجیس یا اس ریلیجن سے بلانگ کرتے تھے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ہمیں اعتراض اس پہ. اچھا, اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے ایک یورپین نے آرٹیکل لکھا, اور اس آرٹیکل میں لکھا کہ دنیا میں جتنی بھی سویلائزیشنس ہمیں ملی ہیں, وہ سویلائزیشن بادشاہوں کے محل نظر آتے ہیں,
وہ پیرامائڈ نظر آتی ہیں, ان ریاستوں نے یہ بنایا. لیکن موہنجودڑو یا انڈس سویلائزیشن فار دا پیپل بائی دا پیپل تھی, اور یہاں پہ کوئی محل نہیں ملا, کوئی اس قسم کا پیرامائڈ نہیں ملا, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے تھے جس میں آپ سمجھیں کہ طبقات وجود نہیں رکھتے تھے, کلاس سسٹم نہیں تھا. اب یہ چیز اتنی بڑی ایک اور سامنے آ گئی, اب کیا کریں, اب یہ انہوں نے جو ہے نا اس پہ کلیم کرنا کے لیے یہ انہوں نے کر دیا ہے. لیکن ہم نے صرف سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب ڈی سائفر ہوا ہی نہیں ہے, ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ تو صرف ایک تیر چلانا ہے نا کہ اس نے ایسا کہا ویسا کہا. اچھا, آپ پچو پارٹی کو آپ لے کے بیٹھ گئے, اچھا پچو پارٹی کا نام کہاں سے آ گیا بھائی, کس نے رکھا؟ ہم نے رکھا نا, جیسے کنگ پریسٹ رکھا, کنگ پریسٹ تو نام اس کا نہیں ہے, ہم نے اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے رکھا. ایک ہمیں وہ مورتی ملی, ہم نے ڈانسنگ گرل کر دیا. اس کے لیے انہوں نے, جو سر جان مارشل یا آرکیالوجسٹ ہیں, انہوں نے اس کے کیوں ڈانسنگ گرل کہا, وہ پورا ایک چیپٹر لکھا ہے کہ کیوں ہم نے کہا ہے اس کو, ایویڈنس اس کے ساتھ, اور اس نے کنگ پریسٹ کے بارے میں پورا ایویڈنس لکھا ہے. اب ہر سیل کے بارے میں جو ہماری باتیں ہوتی تھیں, جو ہمارے ابھی جرمن آرکیالوجسٹ مائیکل جانسن صاحب, بہت کمال کی چیز ہے, اس نے موہنجودڑو پہ گزشتہ 40-50 سال سے کام کیا. تو ان میں جو چیزیں تھیں اس میں تو کسی ریلیجن کا نام ہی نہیں ہے. چلو مسلمانوں کی بات تو ابھی ہم 1400 سال 1500 سال کی, یہ تو 4000 پہلے کی باتیں کر رہے ہیں ہم, 4000 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت تو اس میں تو چلو اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اسٹوپا ہے یہ تو صرف 2000 سال پرانا ہے. اچھا, لوگ اس کو بھی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بتائیں. لوگ کبھی کبھی اس میں جیسے اسٹوپا ہے تو لوگ اس سے جوڑ دیتے ہیں کہ شاید یہ تعلق جو ہے سدھارتھ سے ہے, یا پرانے اس سے کوئی وہ والا جو ایک ریلیجیس ہے جس کو ہم یوزلی لوگ دیکھتے ہیں کہ تبت میں یا ویتنام جیسے لوگ ہیں, اس طرح کے جو فالوورز ہیں, مونکس جسے ہم کہتے ہیں. لیکن سدھارتھ ریلیجن نہیں ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن لوگ اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ لوگ بھی شاید وہی مذہب فالو کرتے ہیں. وہ جو ریون تھے نا, وہ جو آثار تھے, انہوں نے آ کے اوپر انہوں نے اسٹوپا بنا دیا. اور آپ کو یاد ہوگا جب محمد بن قاسم نے اٹیک کیا تھا سندھ میں, تو سب سے زیادہ فالوورز تھے سدھارتھا کے, ناٹ ہندوز. ان کو یہ کوئی سمجھا ہے نا کہ بھائی تم راجہ داہر کی بات کرتے ہو نا, راجہ داہر جو تھا وہ تھا ہندو, لیکن جو اس کی پوری رعیت تھی وہ تو جو ہے وہ سدھارتھا کو ماننے والے تھے. اس لیے وہ جو ہے نا وہ انہوں نے عربوں کا ساتھ دیا, کیونکہ آپ سے وہ تعلق نہیں تھا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سندھ کے ہندو کو اب بھی انڈیا میں انڈین ہندو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے, وہ مسلمانوں کی مزاروں پہ جاتا ہے, اتنا بھی ریسپیکٹ کرتا ہے, سب چیزیں کرتا ہے. وہ ان کے لیے یہ نہیں بات ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, وہاں پر جو سندھی ہندو ہیں ان کے گاڈز بھی مختلف ہیں, وہ نہیں ہے جو ان کے ہیں. اچھا, جب وہ اپنی گاڈ کی جو ہے نا, جیسے جو ہے نا وہ پیر پٹھو ہے, جیسے جو ہے نا وہ ہم جہاں پہ چلے تھے بچھا کے قریب جو ہے نا وہ ایک جھولے لال جس کو کہتے ہیں, جھولے لال ان کا سب سے بڑا خدا ہے. اچھا, بس مسئلہ یہ کہ اس پہ وہاں کے ہندوؤں نے, ہمارے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں, ان پہ لعنت ملامت کی اور اتنا شدید احتجاج ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ یہ جھولے لال کو یہ خدا مانتے ہو, آپ یہاں پہ رام کی تو بات اتنی کرتے نہیں ہو, آپ اس کی کرتے ہو. تو انہوں نے, سندھی ہندوؤں نے وہاں پہ یہ اس پہ پروٹیسٹ کیا, ہو آر یو, کہ آپ ہمیں جو ہماری روٹس ہیں, جو ہماری چیزیں, آپ اس سے الگ کرتے ہو. تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پاپولیشن جو جس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے وہاں پر موجود ہے, اور اس کو اپنے چیز میں الائن کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ مودی گورنمنٹ نے کیا ہے. اور مودی گورنمنٹ کو یہ پتا نہیں ہے کہ جتنی عالمی سطح پہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اس معاملے پہ, یہ جیسے وہی ہے پاکستان میں جو جنگ کے بعد جو ڈرامے کیے تھے نا, میڈیا پھر دوبارہ وہی کر رہا ہے. میڈیا دوبارہ جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ ونوم ہے, ونومنس ہے, تھوڑا زہر اگل رہا ہے, اور یہ تھوڑا سا کسی بھی طریقے سے جو بھی لیگیسیز ہیں ان کو کنٹروورشل کر کے یہاں کے بھی جو ہندوز ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسی جو ہے ہیٹریڈ ہے, یہ ایک قسم کی وہ چیز ہے. کیونکہ دیکھیں ریلیجیس معاملے میں تو ہر کوئی سینسیٹیو ہوتا ہے, بٹ دیٹس اے گڈ پوائنٹ دیٹ یو ٹولڈ اس کہ وہ جب
ان کو اپنے دوسرے سینٹس کو بھی اسی طریقے سے مانتے ہیں اور اس طرح سے ان کی عزت احترام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ والے لوگ جن کی ذہنیت ہے جو مودی پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے بہت ڈفرینٹ ہے. بٹ آئی تھنک پاکستان میں بھی ہم اپنی بات کو یہاں سے تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں اور اس بحث کو, کیونکہ ابھی تو میرے خیال سے انڈین میڈیا اس پہ بہت بات کر رہا ہے اور میرے خیال سے ہماری بھی یہی کاوش ہے کہ ہم تھوڑا سا اس میں ہم شروعات کریں, جو آپ نے شروعات کی ہے اس کو ہم اس پہ ہم ڈبیٹ کریں اور بلائیں لوگوں کو, یا ہم بات کریں ان سے کہ یار یہ کیا ہے. یہاں پر ہم لائن پہ لے سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ, اور آپ اس کو جو ہے نا جو انڈین میڈیا نے ایک ہوا کھڑا کر دیا ہے, آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے, آپ نے آج مجھے بلایا, کسی اور سے بات ہو سکتی ہے اور بہت اچھی قسم کا ہم ڈبیٹ کر کے ان کو جواب دے سکتے ہیں. اس کو اور ریفائن کریں گے. میرے خیال سے ابھی تو یہ کنٹینیو ہے اور ٹویٹر پہ بھی بہت سارے رسپانسز اس میں آ رہے ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کس کو کس طریقے سے لیتا ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہم اس میں ضرور دیکھیں گے. لیکن میرے خیال سے دوستوں, پاکستان از ایوالونگ ایز اے نیشن. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ ہم اتنے مذہبی تھے یا پری اسلامک جو ہماری ہسٹری ہے ہم اس کو ایز اے ہسٹری ہی لیتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ہسٹری کو یا تاریخ کو مذہب کے اس لینس سے نہیں دیکھنا چاہتا اور ہم اس طریقے سے نہ دیکھ رہے ہیں اور نہ ہم اپنی مائنورٹی یعنی کہ جو ہندو کمیونٹی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی غلط یا کوئی ہیٹریٹ قسم کی جذبات نہیں قائم رکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ جو ایک سازش ہے جو کہ انڈین میڈیا کی طرف سے ہوتی ہے, اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید تحقیق نہیں کرتے اور بس کود پڑتے ہیں میدان میں کہ یہ ایسا ہوا ہوگا, تو شاید یہ ڈاؤٹ کہیں نہ رہ جائے. اس سلسلے میں گفتگو اپنی جاری رکھیں گے اور بھی بہت سے موضوعات پہ. نورین شمس و قاضی آصف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.